ایک تسبیح ایسی جسے ایک تسبیح کے اندر یہ درد اور یہ کیفیت ہو، جسے ایک تسبیح کے اندر یہ انداز ہو، اللہ کو دل دے دیں، دل میں سکون ملے گا، چین ملے گا۔ درود پاک ایسی ایک تسبیح بشک پڑھیں، زیادہ پڑھیں سبحان اللہ، اور ایک تسبیح ایسی ہو جس میں مدینے والے کے احسانات کا استحضار۔ آج سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، آج رات ایک تسبیح تو ایسی پڑھ کے دیکھیں، پر پڑھے میرے مشورے سے۔ وہ کیسے؟ مجھے دیکھیے ذرا، ایک تسبیح ایسی ہو جس میں مدینے والے کے احسانات کا پورا احساس ہو۔ اماں کا احسان، استاد کا احسان، فلاں محسن کا احسان، اس نے مجھے ڈوبتے سے بچایا اس کا احسان، اس نے مجھے آگ سے بچایا اس نے احسان، بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اس نے مجھے محفوظ طریقے سے نکال دیا اس کا احسان، سب کے احسان، لیکن جو میرے مدینے والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ ایک درود پاک اس احسان کے جذبے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اگلا احسان، احسانات گناتے ہوئے ایک تسبیح پہ 2 منٹ کی جگہ 10 منٹ لگ جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ایسے احسانات چن کے اس انداز سے کریں اور احسان کا کمال دیکھیں، اس احسان کی تاثیر دیکھیں، اور اس درود پاک کے بعد پھر پرسکون نیند دیکھیں، زندگی کا چین دیکھیں، دل کی دنیا آباد دیکھیں، بیماریوں سے اپنے آپ کو نکلتا دیکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، اس ایک درود کی تسبیح سے آپ کے قرضے، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کی شادیاں، زندگی کے ناکامیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید شادیوں کے مسئلے، قرضوں کے مسئلے، ہمارے مقدمات کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ درود پاک کے ذریعے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کے ذریعے میرے مدینے والا مل گیا تو بس رب مل گیا، جب رب مل گیا تو کائنات میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ درود کے ذریعے، لیکن درود ایسا پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں پر ایسی پڑھیں جسے ایک تسبیح کے اندر یہ کیفیت ہو، جسے ایک تسبیح کے اندر یہ درد ہو، جسے ایک تسبیح کے اندر یہ سوز اور ساز ہو، جسے ایک تسبیح کے اندر یہ انداز اور کیفیات ہو۔ ایک تسبیح تو ایسے پڑھ لیا کریں، وقت نکال لیا کریں، ایک طرف ہو جیا کریں، دنیا کے مشغلوں سے ہٹ جایا کریں، اور یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتے۔ ایک تسبیح ایسی ہو، بس ایک تسبیح ایسی جسے ایک تسبیح کے اندر یہ درد اور یہ کیفیت ہو، جسے ایک تسبیح کے اندر یہ انداز ہو کہ میرے سارے احسانات ایک طرف، میرے آقا مدینے والے کا احسان میں نہیں بھلا سکتا، اس احسان کے اندر بس میری زندگی قربان، میرا تن، میرا من، میرا جیون، میری زندگی سب قربان ہو جائے۔ جیسے میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی، جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عظیم لیڈر، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھا، وہ کہنے لگے ہم حج پہ گئے، اور حج کے لیے جب گئے تو وہاں پہلے لوگ حج کے دنوں میں اپنے گھر خالی کر دیتے تھے مسافروں مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے، غربت عمومی تھی، پھر اس سے سال کا خرچہ نکل آتا تھا۔ ایک گھر کے ایک پورے پورشن میں ہمارا قافلہ رہا، گھر کے اندر غربت تھی، ہم اس گھر میں کھانے پینے کو دیتے رہتے تھے، اچھا خاصا راشن لے کے، تو کہنے لگے کہ ہم اس کو دیتے تھے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اپنے بچے ہمارے پاس بھیج دیں، ہمارے بڑے صغیر میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں، جامعات ہیں، بڑے بڑے، ہم ان کو پڑھائیں گے، تربیت دیں گے، پڑھا کے پھر بھیج دیں گے، ان کو روٹی بھی دیں گے، لباس بھی دیں گے، ان کو نظام کھانے کا، جوتا، ہر چیز دیں گے۔ بڑے خوش ہوئے۔ آخری وقت میں ہم آخری سلام پڑھنے کے لیے جب آئے، الوداعی سلام آقا کے روضہ اطہر پہ ہم جانے لگے، تو کہنے بچہ پوچھتا تھا آپ کے وہاں، آپ کے ملک میں پھل ہوں گے، پانی ہوگا، فلاں چیز ہوگی؟ کہ لگا ہاں ہو گئے، پوچھتے پوچھتے آخر روضہ اطہر کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا یہ ہوگا۔ اور ہم ڈوب گئے، اس کو کیا جواب دیتے؟ کہا وہاں یہ نہیں ہوگا، کہا ہماری انگلی اس نے چھڑوا دی، مجھے غربت قبول ہے پر مدینے والے کا پڑوس اور جوار میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بات بچے کی چلی تو بچے کا ایک پیکج بتاتا جاؤں، کبھی بچوں کو دعا ضرور کروایا کریں، اور بچوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی جہاں اولیاء سے دعائیں لیتا تھا، جہاں تہجد پڑھتا تھا، جہاں تسبیح پڑھتا تھا، جہاں نیک بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا سلطان محمود غزنوی۔ 1974 میں غزنی افغانستان میں زلزلہ آیا اور سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹی، 1000 سال کے بعد بھی اس کا جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا۔
बोलिया असी मरना नहीं गौर पे या कोई होर। ए बुल्ले शाह ने कहा हम मरेंगे नहीं, कब्रों में कोई और जाते हैं, अल्लाह के आशिक जिंदा होते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। उसकी जिंदगी में तहज्जुद, नफिल, अमाल सब कुछ था, लेकिन पता है क्या करता था? जब भी कोई मंजिल पे जाना होता था सुल्तान महमूद गजनवी को, जब भी किसी मंजिल पे जाना होता था बच्चों को जमा करता था, अल्लाह अकबर, और उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बनवाता, उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बनवाता सुल्तान, ग़िज़ा, खाने, चीजें, और चीजें बनवा के फिर उनको बिठाता और कहता देखो मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। इतना आजमूदा अमल है, जिंदगी का कोई मंजिल, कोई कमाल चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको रिस्क चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको शिफा चाहिए, मुकदमात से खलासी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा दर चाहिए, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत चाहिए, हज उम्रा बार बार चाहिए, जिंदगी की कोई मंजिल है, अब कहते हैं नामुमकिन है। ऐसे बच्चों को पकड़, छोटे हैं, मासूम हैं, उनकी खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं, पर वो खताएं नहीं होती। उन लोगों को उन बच्चों को उनसे दुआएं कराएं। अनोखे राज हैं उनकी दुआओं में, अनोखे राज हैं उनकी दुआओं में, अनोखे कमालात हैं उनकी दुआओं में, अनोखी बरकतें हैं। मैंने जिसको भी बताया, देखो हदीस में आता है अगर बेजुबान और बच्चे ना होते, गौर से सुनना इस हदीस को, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते तो अल्लाह बंदों के गुनाहों, इतने गुनाह कि अल्लाह एक कतरा बारिश का ना बरसाता, सब्जा ना होता, चीजें ना होती, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते। ये हदीस मुबारक अर्ज कर रहा हूं, उसका मफहूम। कभी हमने सोचा कि इन बेजुबानों की वजह से और इन बच्चों की वजह से हम बचे हुए हैं और रोटी खा रहे हैं और सांस ले रहे हैं और बचे हुए हैं, तो कभी इन बेजुबानों और बच्चों के साथ कोई मामला कर लें। आए फिर आज आपको एक दो चीजें बताता हूं, बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत काम की चीजें। अनारकली लाहौर में हर बंदा शौक से एक फालूदा पीने जाता है, उसका नाम है यूसुफ फालूदे वाला। आप में से पता नहीं किसी का वास्ता पड़ा या नहीं पड़ा। अनारकली में, लाहौर में फालूदे की और दुकानें भी हैं। किसी ने उससे पूछा फालूदे की दुकानें तेरे मुकाबले में बड़ी लगी, ना काम क्यों हो जाती हैं और तेरा ही फालूदा बिकता है? ये अनारकली के थाने का SHO था, मुझे याद है, मर गया बेचारा रिटायर होके, उसने मुझे ये बात बताई। ये थाने के साथ ही उसकी दुकान है आगे करके। उसने कहा जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। बड़ी काम की बात है। जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। उसके जिम्मे क्या, रोजी तो अल्लाह के जिम्मे है। कहा मैं दो काम करता हूं। एक तो छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं, उनसे दुआ कराता हूं, और एक कब्रिस्तान के कीड़े, चिड़ियां, कव्वे, परिंदे, इनकी ग़िज़ाओं का एहतमाम करता हूं। एक बच्चों से दुआ कराता हूं, करा के देखो बच्चों से दुआ। गरीबों के बच्चे वैसे ही बहुत सारे होते हैं। मेरे पास एक गधा रेडी वाला आया, कहने लगा ये नहीं। मैं कहा बच्चे कितने हैं? कह रहे आपकी दुआओं से गालिबन 8 या 9 बच्चे उसने बताए। मैंने कहा 8-9 इसमें आजम तेरे पास है, तू कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास इतना कुछ है, तू कहते हैं कुछ भी नहीं है। कह रहे क्या करूं? मैंने कहा दुआ मंगवाना आती है? कह रहे नहीं, मैं तो मौलवी साहब को बुलाता हूं, वो खत्म दे जाते हैं, दुआ कर देते हैं। मैंने कहा अल्लाह का बंदा, वही हलवा खुद खा जाया कर, वो रोटी खुद खाओ। कहने लगे मैं तो अनपढ़ हूं। मैं कहा गुर मैं बताता हूं,
تو بچوں کو سامنے بٹھا، میٹھی چیز پکواتا ہے پکوا، لیکن پہلے نہ کھلانا، بچے بھاگ جائیں گے، تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور سامنے رکھ، اور پھر جو اللہ سے مانگنا ہے، دولت، دنیا، چیزیں، نعمتیں، رزق، آخرت مانگ، اور بچوں کو کہے آمین کہے، اور وہ کبھی ادھر چھیڑیں گے کبھی ادھر چھیڑیں گے۔ اللہ والے ان معصوموں کا عالم یہ ہے کہ ان کی غفلت کی آمین بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، غفلت کی آمین بھی قبول ہے، غفلت کی آمین۔ اور بچوں کو تو کہے آمین کہے، اور وہ آمین کہتے رہیں، تو دعا کرتا رہے، اس کے بعد انہیں کھلا دے۔ روز کر دعا، ہفتے کے بعد کر، 2 ہفتے کے بعد کر، ہفتے میں 1 بار کر، جب بھی کر، مسلسل دعا کر۔ ایک گھر میں جو روٹیاں بچیں، 1-2 روٹیاں زائد پکا لے، ان کے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال، پانی رکھ، کوئی باجرہ، کوئی جوار، کوئی مکئی، کوئی چاول، کوئی گندم، یہ بھی مکس کر کے رکھ، اور پرندے کھائیں۔ اور جب پرندے کھائیں گے پھر تو اللہ کی مدد کو دیکھ، پھر تو رزق دیکھ، تو وسعت دیکھ۔ اور وہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اور صحیح بات بتاؤں، گدھا ریڑھی والا بوڑھا ہو گیا تھا، ساری عمر وہ کہنے لگا میں گدھے کا پیٹ بھی آج تک میرا نہیں بھرا، اور میرا بھی پیٹ بھی کبھی نہیں بھرا، میرا تو گدھا بھی ہمیشہ بھوکا رہتا تھا، اور میں بھی بھوکا رہتا تھا، اور جب سے مجھے آپ نے بے زبانوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ بچے بے زبان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ کہنے لگے جب سے میں نے دو بے زبانوں کے ساتھ معاملے کیے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ نے میری غذائی نظام بڑھا دیا، آج تک میں بھی بھوکا رہا، اور میرا گدھا بھی بھوکا رہا، اور جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے، میں بھی صحت مند ہوں، پیٹ بھرتا ہوں، اور میرا گدھا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ کہنے لگے اتنے مرلے کا پلاٹ ہی 1 لیا، اتنے مرلے کا پلاٹ 1 لیا، بیٹے کو موٹر سائیکل خرید۔ میں نے کہا تو گدھا ہی، تو ہی چھوڑ دے گدھے کو، تو بھی کچھ اور کر۔ کہہ رہا نا سائیں، بس گدھے کے ساتھ میری دوستی ہے، پر اللہ نے مجھے دیا ہوا ہوتا ہے۔ بچوں سے دعا کرائیں، اور بے زبانوں کی غذا کا خیال رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر بچے نہ ہوتے اور بے زبان نہ ہوتے، اللہ پاک بندوں کو، زمین والوں کو ایک قطرہ بارش کا نہ دیتا، ایک گندم دانہ اور ایک غذا کا ذرہ نہ دیتا، جتنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کالی ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل نے صرف ایک گناہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ نے فرمایا کہ شکار نہ کرو، انہوں نے شکار کیا، پھر سبت فقلنا لہو کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، مدینے والی کی، کملی والی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا۔ اور یہ جو 2 عمل ہیں، یہ دو عمل بہت پرتاثیر ہے رزق کے لیے اور رزق کے روحانی کے لیے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی دنیا میں جنید بغدادی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، فلاں بزرگ سنتے تھے، میں بھی بزرگ بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا رب وہی ہے، اس کی کریمی وہی ہے، تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 5 کام کر لے، اللہ تجھے ولایت دے گا انشاءاللہ۔ اور آج وہ جوان ولی ہے، میں اکثر اس کو فون کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں میرے لیے دعا کر دینا۔ جوان ہے، کوئی 28-29 سال کا، اور وقت کا ولی ہے، اس کی نظروں میں ولایت، اس کے جذبوں میں ولایت، اس کے تنہائیوں میں ولایت، اس کے سوچوں میں ولایت، اس کے قدموں میں ولایت ہے، اس کے کاروبار رزق میں طہارت ہے اور ولایت ہے اور رحمت ہے۔ میں نے اس کو 5 کام بتائے تھے۔ ایک تو میں نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا، اور دوسرا میں نے کہا تھا رزق حلال کی آخری کوشش کرنا، اور تیسرا میں نے کہا تھا بچوں سے دعا کرانا، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ولایت کے میرے لیے رستے ہموار کر۔ مولا جب تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب تو چاہتا ہے پھر رستے خود کھلتے ہیں، راہیں خود کھلتی ہیں، منزلیں خود ملتی ہیں، پھر تو رستے بھی دکھاتا ہے تو راہیں بھی دکھاتا ہے۔ 2 بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو صرف بچوں کے ساتھ۔ آج سے پہلے بچے درد سر تھے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، بہت سارے بچے ہیں، درد سر ہوتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں یہ بچے نہیں تو اسم اعظم ہے،
یہ تو ولی ہیں، میری دعائیں قبول کرائیں گے۔ اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو، بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کوئی ٹافی، کوئی بسکٹ، کوئی چیزیں لے کے رکھ لیتا ہوں، پہلے نہیں دیتا، کھا کے بھاگ جاتے ہیں، رکھ لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، تم دعاؤں پہ آمین کہنا، اور کہا کہ دعاؤں پہ پھر میں وہ آمین کہتے، اور میں گڑ گڑات سے اللہ سے بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے دعا کرتا ہوں، اور اللہ پاک میری ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے، اور اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔